کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا ہو رہا ہے یہ اس وقت، کیوں ہو رہا ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو ابتدائی میں جو بات کی ہے، یہ بڑی دیر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ پاکستان جب بھی کسی ایسے موڑ پہ آتا ہے جہاں پہ اس کے ٹیک آف معاشی طور پہ کرنے کا کوئی سلسلہ بنتا ہے، تو ملک میں جو ہے نا، یہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ پچھلے 8 10 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کچھ ہماری بھی غلطیاں تھیں کہ ہم افغان جنگ میں الجھ کے، پھر اس کے بعد اس سے پہلے بھی ہم الجھے رہے افغانستان میں۔ میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک تاریخی غلطیاں تھیں جس میں ہم الجھے رہے اور ان کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن یہ جو ریسنٹ جو فنومینا ہے جس کا نام پی ٹی آئی ہے، یا جس کا نام آپ عمران خان کہہ لیں، یہ باقاعدہ جو ہے ڈیزائن کیا گیا ہے اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی سطح پہ صرف رہے کہ وہ دستنگر رہے انٹرنیشنل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا، طاقتور جو ملک ہیں ان کا، اور پاکستان جو ہے وہ کسی طور بھی جو ہے معاشی طور پہ خود مختار نہ ہو سکے۔ جیسے بھی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے، پرائم منسٹر نے کہا کہ ریپلیکا ہے 2014 کا۔ بالکل، یہ بالکل 2014 کا ریپلیکا ہے۔ 2014 میں جو ہے جب پریزیڈنٹ شی نے یہاں پہ آنا تھا اور یہ سارا کچھ سٹیج کیا گیا، اور اس کے پیچھے بھی یہ ایک موٹیو یہی تھا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ میری بالکل کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ وہ اس وقت اور بلکہ ہمیشہ سے جو ہے وہ پلانٹڈ ہیں ایسی انٹرنیشنل لابیز کے جس میں جو صہیونی جو ہیں، زائنسٹ جو ہیں، وہ سر فہرست ہیں۔ تو یہ سلسلہ وہی چل رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو کل پرسوں جو کچھ ہوا ہے کہ ایک طرف دھرنا ہو رہا ہے، چڑھائی ہے اسلام آباد کے اوپر، جس میں کے پی کے تمام تر وسائل جو ہیں وہ استعمال ہوئے، ان کی گاڑیاں، ان کی مشینری ساری اس وقت اسلام آباد پولیس کے پاس پڑی کانفسکیٹ ہوئی ہے۔ دوسری طرف چائنیز کے اوپر حملہ جو ہے وہ کراچی میں ہوا جی، وہ بہت، اور تیسری طرف جو ہے کہ ہمارے 12 فوجی جو ہے شہید ہوئے طالبان کے 2 اٹیکس کے اندر پرسوں رات کو۔ یہ سارے سائملٹینیسلی واقعات ہوئے ہیں کہ ایک طرف بلوچستان میں بی ایل اے آپریٹ کیا، اس نے سندھ جا کے آپریٹ کیا، کراچی جا کے آپریٹ کیا، جی بی ایل اے کا تھا، ادھر ٹی ٹی پی آپریٹ کر رہی ہے، اور یہی سسٹر کنسرن ہے ان کی۔ یہ بھی اسی جو ساری جو ویب ہے اس کا حصہ ہے۔ یہ پی ٹی آئی بھی، اور تیسری جگہ کیپٹل پہ پی ٹی آئی اٹیک کر رہی تھی۔ 3 اٹیک سائملٹینیسلی ہوئے، ایک طرف ٹی ٹی پی، ایک طرف بی ایل اے، اور ایک طرف پی ٹی آئی۔ یہ سیدھا ہر، میرا خیال ہے کسی تھوڑا بھی کسی کو شعور ہے اس کو سمجھ آنی چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ صاحب یہ ظاہر ہے کہ پہلے تو اس کو ہم سازشی تھیریز ہی ابھی بھی، مطلب لوگ کہتے ہیں کہ یہ سازشی تھیریز ہیں، 2014 کا دھرنا ہو یا ابھی شنگھائی تعاون تنظیم نہیں، اب تو انہوں نے جلسے کے اوپر انڈیا کے فارن منسٹر کو بلا لیا ہے، بلایا نا جی۔ تو یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان اس وقت نبردآزما ہے بہت زیادہ سیریس تھریٹ کے اگینسٹ۔ ہمیں اس وقت جو سلسلہ، آپ دیکھیں کہ ایک ذمہ دار بندہ کے پی کے کی گورنمنٹ کا، کیا نام ہے، بیرسٹر، ان کا کچھ نام ہے، بیرسٹر سیف، انہوں نے بیان دیا ہے کہ جی وہ ہمارے جلسے کے ساتھ ایڈریس کریں۔ مگر انہوں نے کہا کہ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا ہے کہ وہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا۔ یہ بات ہندوستان کے متعلق آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی بات نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ہمارا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، وہ ہمیں نیست و نابود کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ آپ اس کے فارن منسٹر کے متعلق بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر رہے یا ود ان کانٹیکسٹ کر رہے ہو؟ سوال یہ بھی کوئی یہ، اور پھر یہ کرائے پہ آپ لوگ لے کے آ رہے ہیں ادھر، آپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کسی شہید کے گھر جا کے آپ افسوس کر سکیں یا ادھر جنازہ پڑھ سکیں۔ یہاں اسلام آباد آنے کی آپ کو توفیق ہوتی ہے
تو 2014 میں تو کامیابی ہوئی کہ اس وقت وزیر اعظم نہیں آ سکے. ابھی جو دھماکہ ہوا ہے قائد صاحب کیا امکانات ہیں؟ جیسے آج کیبنٹ میں ہم نے سنا پرائم منسٹر کہہ رہے ایک مرتبہ پھر کوشش ہے کہ اس کو بالکل کوشش ہے، بالکل کوشش ہے. یہ دھرنا بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی. یہ کہ دوبارہ جب کہا گیا ہے، ان کو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس گزر جائے اس کے بعد آپ کر لیں، لیکن انہوں نے کہا جی ہم نے یہ اسی تنظیم سے 2 دن پہلے کرنا ہے. اگر یہ ان کو روکا نہ جاتا تو اس وقت ڈی چوک میں وہ بیٹھے ہوتے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ روکا نہ جاتا تو شاید 2 دن کے بعد وہ چلے جاتے اور یہ اتنا بڑا نہیں 2 دن کے بعد چلے گئے تھے. 126 دن لگے تھے اور ایک ٹریجڈی کی وجہ سے وہ اٹھ کے گئے تھے. وہ اس کو وہ جو ہماری ثانیہ جو اے پی ایس والا ثانیہ جو ہوا تھا اس کی وجہ سے اٹھ کے گئے تھے. یہ سارے جس کو عام عرف عام میں کہتے ہیں کہ یہ تاش لگی ہوئی ہے. یہ سارا انگریزی میں کہتے ہیں ڈائس از لوڈڈ. تو اس کا حل کیا ہے قائد صاحب؟ اس کا حل کیا ہے؟ ویل ٹیک دیم آن. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم یہ تمام قوتوں کو بالکل ایک طرح ٹریٹ کریں گے، چاہے وہ آپریٹ کر رہی ہیں کے پی میں آپریٹ کر رہی ہیں، بلوچستان میں کے پی میں یا اسلام آباد میں آ کے آپریٹ کر رہی ہیں.